رمضان المبارک جو مہینہ ہے بڑی برکتوں والا ہے، عظمتوں والا ہے، یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا جیسے رمضان آیا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اتاکم رمضان مبارک، ایک روایت میں آتا ہے شہر مبارک۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس برکت والا مہینہ، اتاکم رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے برکت والا مہینہ۔ ایک روایت میں ایسا بھی آتا ہے شہر عظیم، عظیم ترین مہینہ، اللہ کی بارگاہ میں جس کا بہت بڑا مقام ہے۔ تو یوں علماء بیان فرماتے ہیں کہ رمضان کے آنے پر خوشی کا اظہار کرنا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، یہ تو سرکار کی احادیث سے، سرکار سے بھی ثابت ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو عبادت کا ذوق رکھنے والے ہیں، شوق رکھنے والے ہیں، انہیں ایسے دن مل جائیں تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور میرے آقا جنہوں نے ساری عبادات کے اصول ہمیں سکھائے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اپنا انداز تھا، ایک اپنا شاندار طریقہ کار تھا۔ تو بہرحال رمضان المبارک اتنا عظیم ترین مہینہ ہے، آپ دیکھیں کہ جس مہینے میں یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ نفل پڑھتا ہے تو اس کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے۔ اگر فرض پڑھتا ہے تو فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، مزید بڑھا دیا جاتا ہے۔ وہ مہینہ کہ جس میں روزہ دار کے لیے دریا میں مچھلیاں بھی بخشش کی دعا مانگتی ہیں، وہ مہینہ کہ جس میں فرشتے بھی اللہ کے بندوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، وہ مہینہ جس میں روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے، اس کی ہڈیاں بھی تسبیح کرتی ہیں، وہ مہینہ جس کے لیے احادیث میں آیا کہ پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے، کس کے لیے؟ رمضان کے لیے۔ وہ مہینہ رمضان المبارک ہے۔ اللہ کرے ہمیں بھی یہ مل جائے، ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہو جائے۔ وہ مہینہ جو ابھی آتا نہیں تھا، ابھی آیا نہیں، اس کے آنے سے پہلے رجب سے ہی میرے آقا دعائیں کرنا شروع کر دیتے، مولا ہمارے رجب میں برکت دے، شعبان میں برکت دے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دینا، ہمیں رمضان تک پہنچا دینا۔ احادیث میں ایسا بھی آتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس رمضان المبارک کے مبارک ساعتوں میں، گھڑیوں میں بہت ہی کم بستر کے اوپر تشریف لاتے۔ وہ اپنی زبان میں چاہتے ہیں نا، رج رج کے اللہ دی عبادت کر دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا۔ پیارے اور محترم عاشقان رسول، رمضان المبارک بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں مفتی احمد یار خان نعیمی حکیم الامت، آپ فرماتے ہیں کہ رمضان کے 5 حروف ہیں، را میم ضاد الف نون۔ تو آپ فرماتے ہیں گویا رمضان یہ 5 نعمتیں لے کر آتا ہے۔ را سے مراد رحمت خداوندی، میم سے مراد محبت الہی، اور ضاد سے مراد زمان الہی، اور الف سے مراد امان الہی، اور نور سے مراد نور الہی۔ ایک اور مقام پہ آپ فرماتے ہیں کہ عموماً ہم جو عبادات کرتے ہیں رمضان میں وہ 5 ہیں: روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، اعتکاف اور لیلۃ القدر کی عبادات۔
یہ 5 عبادات ہم کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو رمضان میں یہ 5 عبادتیں کرتے ہیں وہ گویا ایسے ہی ہیں کہ وہ ان 5 نعمتوں کا اپنے آپ کو مستحق بنا لیتے ہیں۔ کون سی 5 نعمتیں؟ رحمت خداوندی، محبت الہی، زمان الہی، امان الہی اور نور الہی۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ کہ جو اس رمضان کی مبارک راتوں میں قیام کر کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کریں گے۔ آپ دیکھیں تو صحیح کتنی عظیم فضیلت ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا، ایمان کی حالت میں رمضان کا روزہ رکھا، و احتسابا، احتساب کا معنی ثواب طلب کرتے ہوئے، اخلاص کے ساتھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ ثواب کو طلب کرتے ہوئے ثواب کی امید پر روزہ رکھا، میرے آقا کریم آقا فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے گناہ بخش دے گا، اللہ اس کے پچھلے گناہ بخش دے گا۔ یہ بات ہے اس کی جو رمضان کا روزہ رکھے۔ آگے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو ایمان اور ثواب کی طلب کی خاطر رمضان میں قیام کرے، نماز پڑھے، عبادات کرے، نماز تراویح پڑھے، اس کا کیا انعام ہے؟ فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے بھی پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ جو روزہ رکھے گا اس کی بھی فضیلت اور انعام، پہلے والے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جو قیام کرے گا، نماز پڑھے گا، نماز تراویح پڑھے گا، اللہ کو راضی کرے گا، اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس کے بھی پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور آگے فرمایا وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، جو قیام کرے گا لیلۃ القدر کی رات میں ایمانا و احتسابا، ایمان اور ثواب کی امید لگاتے ہوئے، تو اس کے لیے کیا انعام ہے؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے بھی پچھلے گناہ بخش دے گا۔ دیکھو یار کیسا عظیم مہینہ ہے جس میں قیام کرنا بھی عبادت ہے اور اتنا ثواب، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے اور اتنا ثواب، اور لیلۃ القدر اس میں عبادت کرنا بھی اتنا عظیم ثواب ہے۔ تو رمضان جو ہے یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔